نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور 14 اگست کی آمد ہے اور ہمیں ہر طرف آزادی کے سٹیکر اور بینر اور جشن آزادی کے نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ ملک پاکستان یہ ہمارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ملک میں رہ کر دین پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندگی پر عمل کرنا جس قدر آسان ہے، شاید پوری دنیا کے کسی ملک میں اس قدر آسان نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں آزادی کی نعمت پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مزید انفرادی اجتماعی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت میں ہمارے پاکستان کو جو داخلی اور خارجی سطح پر جو خطرات، جو اندیشے لاحق ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پاکستان کا شکر ادا کرنے میں ہم سے کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کے خدشات اور خطرات لاحق ہیں۔ تو اس نعمت کا، پاکستان کی نعمت کا صحیح ترین شکر وہ یہی بن سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش، محنت کریں، اور اس بات کی ہمیں فکر ہو، اس بات کی ہم محنت کرنے والے بنیں کہ اللہ پاک کا لایا ہوا دین اور اللہ پاک کا لایا ہوا قرآن ہمارے اس ملک کے اندر نافذ ہو جائے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو، اور ہم اس پاکستان کی نعمت کو نعمت سمجھ کر ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تجدید عزم بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں ہم سے کہیں اللہ پاک کی اس نعمت کا کفران نعمت نہ ہو جائے۔ تو اب آزادی صرف ہمیں ہی نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو اور ملکوں کو ظالم کے شکنجوں سے آزاد کیا، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان قوموں اور ملکوں میں سے جن قوموں نے آزادی کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری اور غلامی میں دے دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھپا دیا، تو اللہ پاک نے بھی ان کی طرف اپنے خزانوں کے سارے منہ کھول دیے۔ تو ابھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب جیسے آج کل آزادی کی بات ہو رہی ہو تو بنی اسرائیل کا ذکر کرنا کافی اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے کہ جن کو اللہ پاک نے فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات دی، ان کو سمندر سے راستے دیے، اور ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان کو سائبان بنا دیا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے آزادی پا کر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور نافرمانی کی انتہا کر دی تو پھر کیا ہوا؟ تو اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جس کے ترجمے کا مفہوم ہے پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ تو اب علماء نے جو بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے تھے اپنے آپ پر، ان کی ایک کافی طویل فہرست بھی شمار کی ہے، تو ان میں سے بنی اسرائیل کے چند جرم یہ تھے جن کا ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں گے۔
تو بنی اسرائیل کا جو ایک جرم یہ تھا کہ وہ محض اپنی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل خود کو انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد جان کر بس یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اعمال کی ضرورت نہیں ہے، صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزت مل جائے گی۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو کیا یہی مرض اور جرم ہمارے اندر بھی تو کہیں موجود نہیں ہے کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں اور بدعات کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور ہمہ وقت دین کے سارے شعبوں میں عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات، معاشرت، اخلاق کے اعتبار سے 100% فسق و فجور والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، تو ہمیں اس نسبت کی وجہ سے سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ تو حالانکہ یہ بہت بڑی ایک خوش فہمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے صاف اور واضح الفاظ کے اندر اپنے خاندان کے ہر فرد کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس اعمال نہ ہوئے تو میری نسبت کسی کام نہیں آئے گی۔ اور بنی اسرائیل کا ایک اور جرم یہ تھا کہ وہ حق کو چھپانے والے تھے، وہ حق کو چھپانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے صریح احکامات کو دنیاوی مفاد کے لیے چھپا لیا کرتے تھے، اور آج یہی کچھ شاید ہماری امت کے اندر بعض نام نہاد علم رکھنے والے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جو دین کی بات ہے، جو حق کی بات ہے، اس کو چھپاتے ہیں، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے چھپایا جاتا ہے، اور لوگوں کو، امت کو غلط اور گمراہی کے راستے پر ڈالنے کی وہ لوگ محنت میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، دین کو چھپا کر، حق بات کو چھپا کر، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر دین کے احکامات کے اندر ہیلے بہانے تلاش کرنا۔ تو اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ حق کو پہچان کر انکار کر دیتے تھے۔ تو ایک جرم یہ تھا کہ حق کو چھپاتے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ حق کو پہچان کر حق کی اتباع نہیں کرتے تھے بلکہ انکار کر دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے بہانوں سے، ہیلوں سے اور تراش خراش کر کے اور بہت دور دراز کی تعویلیں کر کے حلال کر لیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ پاک نے ان کو ان کی شریعت کے اندر جو حرام امور مقرر اور طے فرمائے تھے، تو وہ ان کے اندر ہیلے بہانے کر کے اور تعویلیں کرا کر اس کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور واضح طور پر سودی کاروبار ہوگا اور جوئے کے کام ہوں گے تو دیندار لوگوں نے، کلمہ نماز پڑھنے والے لوگوں نے صریح حرام قسم کے جو کام ہیں ان کو مباح کر رکھا ہے، ان کو جائز بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرنے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو ان کو شریعت کے احکامات کو تروڑ مروڑ کر ان کو دکھاتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک اور جرم اور گناہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے آزادی ملنے کے باوجود اور فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد ہونے کے باوجود بھی اپنے معاشرے میں جو کتاب تھی تورات، اس کو نافذ نہیں کیا تھا۔ تو دعوت کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کی دعوت سب سے زیادہ کامل تر تھی، اور ان کی کتاب تورات بھی قرآن پاک کے بعد ساری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ جامع اور کامل تھی۔
لیکن بنی اسرائیل کو جب اللہ پاک نے آزادی عطا فرمائی تو انہوں نے آزادی اور خود مختاری کے ملنے کے باوجود اپنی زندگی میں، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں کتاب اللہ کو یعنی تورات کے احکامات کو نافذ نہیں کیا تھا، اور تورات تالوں میں بند پڑی ہوئی تھی، ایوانوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو آج ہم نے بھی یہی حالت قرآن پاک کے ساتھ بھی بنا رکھی ہے۔ خوبصورت سا غلاف چڑھائیں گے اور اللہ پاک کی اس کتاب کو اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے، اور بطور رسم تلاوت بھی کبھی کبھار کر لی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے مطابق فیصلے نافذ نہیں کیے جاتے۔ ہم اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک کو ہم اپنی شادیوں کے اندر نافذ نہیں کرتے، اپنے کاروبار کے اندر نافذ نہیں کرتے، اپنے گھروں کے اندر نافذ نہیں کرتے، اپنے لباس کے اندر نافذ نہیں کر رہے، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں اس قرآن پاک کو نافذ نہیں کر رہے، تو اور اس وجہ سے ہماری جو صورتحال ہے وہ دن بدن انحطاط اور زوال کی طرف کو جا رہی ہے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل جیسی صورتحال آج ہماری بھی بنتی جا رہی ہے، اور ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا ہے، ڈرنا چاہیے، اور آزادی جیسی یہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے دین میں داخل کر دینا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑی بیماری تھی کہ آزادی کے بعد، فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی کے بعد، انہوں نے دین کو اپنی فیورٹ ڈش بنا رکھا تھا۔ تو جیسے ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو دسترخوان پر بہت سارے کھانے رکھے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے فیورٹ قسم کی جو ڈشز ہوتی ہیں ہم ان میں سے جو ہے وہ کھانا نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی آزادی ملنے کے بعد دین کو، تورات کے احکامات کو اپنی من پسند فیورٹ ڈش بنا رکھا تھا، تو جس حکم کو چاہا مان لیا اور جس کو چاہا ٹھکرا دیا۔ تو جبکہ اب آج ہم بھی تو کہیں ایسا نہیں کر رہے، تو کیا بنی اسرائیل کے اندر کی یہ جو کمی اور خامی تھی، کیا یہ آج ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں ہے کہ کچھ دین کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ پر عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اور کچھ کو اڈاپٹ کر لیا اور کچھ دین کو چھوڑ دیا، جبکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 208 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آزادی ملنے کے بعد جو سب سے اہم جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر بار میں اور خاندان میں، کاروبار میں اللہ کے دین کو نافذ کریں، کہ کاروبار سے متعلق جو اللہ پاک کا دین ہے وہ ہمارے کاروبار کے اندر آ جائے، شادی سے متعلق اللہ پاک کا جو دین ہے وہ ہماری شادی کے اندر آ جائے، اور فوتگی اور غمی سے متعلقہ اللہ پاک کا جو دین ہے وہ ہماری فوتگیوں اور غمیوں کے اندر آ جائے۔ اسی طرح سے جو لباس کے متعلق کا دین ہے وہ ہمارے لباس میں آ جائے، اور اسی طرح سے جتنے ہمارے زندگی کے شعبے ہیں، وہ گھر کے ہیں، وہ گھر سے باہر کے ہیں، وہ کاروبار کے ہیں، وہ معاملات کے ہیں، وہ معاشرت کے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ہیں، ہم اس موقع کا دین اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والے بنے۔ اور اس کے بعد آزادی ملنے کے بعد جو ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، کہ نماز کو جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں، اور گھروں کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرنے والی بنے، اور پھر ہمیں اپنی غمی خوشی کو بھی اسلامی بنانا، اپنا کاروبار بھی اسلامی بنانا، گھر بار کا ماحول بھی اسلامی بنانا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اپنی ذات کو بھی اسلامی بنانا ہے۔ آج ہم لوگوں میں تو دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں تو دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں تو دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، ملک میں تو دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں نے اپنی ذات پر بھی اسلام
اسلام کو لاگو کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کا جو میرا 6 فٹ کا وجود ہے تو کیا میں نے اس وجود پر اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم ایک تو اللہ پاک کی اس ملک پاکستان کی نعمت کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد ہم جو اللہ پاک کا بھیجا ہوا ہمارے پاس دین ہے، ہم اس دین کو پورے ملک کے اندر لاگو اور نافذ کرنے کی محنت اور کوشش کریں کہ جس شعبے کا جو دین ہے وہ اس شعبے کے اندر زندہ ہو جائے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہم اس اللہ پاک کی اس نعمت ملک پاکستان کی قدردانی اور شکر کرنے والوں میں اللہ پاک ہمیں شمار فرما لے گا۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔